اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھار۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا جناب عبد مناف کے گھر دو جڑوا بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے کچھ حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے حکیموں نے آپریشن کر کے الگ الگ کیا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کاہنوں اور جادوگروں کو پہنچی تو یہ کہنے لگے کہ عبد مناف کے ان دونوں بچوں سے جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمن بن کر رہیں گے۔ ان دونوں نسلوں والے ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے۔ عبد مناف کے ان دونوں بچوں میں ایک کا نام حاشم رکھا گیا، جن کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا، جن کے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی، اور پھر اسی خاندان میں ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان دشمنی کی سب سے پہلی جنگ کعبہ کی تولیت تھی، کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کی ذمہ داری ہمیشہ بنو حاشم کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ جلن رہتا اور ہمیشہ ہر کوشش کرتے کہ کعبے کی ذمہ داری بنو حاشم سے چھین لی جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بنی امیہ نے انکار کیا کہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بنو امیہ کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح سن 50 ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کی قریب آئی تو یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلا دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ ہے کہ جس میں نوجوان جنت کے سردار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی فرما دیے تھے کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی اور مسلمان آپس کی جنگ سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو آپس کی جنگ سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم قربانی کو دے کر مسلمانوں کے تلواروں کو آپس میں ٹکرانے سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو حکومت دے کر خود مدینہ شریف میں خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بنو امیہ والوں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت کا اعلان کر دیا تو کچھ ہی پل میں بنو امیہ کا حکومت ڈھہ جائے گا اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ اس لیے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زعادہ سے یزید نے کہا، اگر آپ اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو تو ہم تم سے شادی کر لیں گے اور تمہیں اس محل کی رانی بنا دوں گا۔ اور اس لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زعادہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور زعادہ کو 50,000 دینار دے کر محل سے نکلوا دیا اور کہنے لگا کہ جو اہل بیت کی نہیں ہوئی وہ ہمارا کیا ہوگی، ہمیں تو کبھی بھی زہر دے کر مار سکتی ہے، میں ایسی عورت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہنے لگے، بھائی مجھے 3 بار زہر دیا گیا ہے مگر اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت فرمائی، مگر اس بار ایسا لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور میرے اس وصیت کا خیال رکھنا، میرے وفات کے بعد ہم کو نانا جان کے بغل میں دفن کرنا، اور اگر لوگ مخالفت کرنے لگیں تو لڑائی مت کرنا، مجھے جنت البقیع میں امی جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفن کر دینا۔ زہر دینے کے 3 دن بعد شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بچے، بوڑھے، جوان، غلام سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر مروان کو معلوم ہوا، وہ اپنی فوج کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جیسے ہمارے خاندان کی ایک فرد
हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर के बगल में दफन करने नहीं दिया गया तो मैं भी हसन इब्ने अली को हुजूर के बगल में दफन नहीं होने दूंगा। इब्ने असाकिर जैसी बड़ी किताबों में नकल किया गया है कि उस वक्त हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे पर बनु उमैया वालों में कई तीर चलाए ताकि जनाजे को वापस लेकर चले जाएं। बताया जा रहा है कि जिस लकड़ी की ताबूत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा था उसमें 70 तीर बनी उमैया का निकला। मरवान और उसके सिपाहियों ने अपनी तलवार निकाल ली और लड़ाई का एक माहौल बना लिया। करीब था कि यह झगड़ा एक जंग में तब्दील हो जाता, मगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनु उमैया वालों से कहा कि आज हमारे भाई हसन ने वसीयत न की होती तो मैं आज दिखा देता कि हमारी तलवारें कैसे बनु उमैया वालों की गर्दन काटती है। और उसके बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत के मुताबिक जन्नतुल वकी में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बगल में दफन कर दिया गया। और इसी तरह नवासाए रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक उम्मत को एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और फसाद से दूर रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो नाज़रीन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।